رہے ہیں اللہ رب العالمین سے۔ اس کے بعد 29ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے بتلایا کون اچھا عمل کرتا ہے، اخلاق کس کے اچھے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے ہی اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر انسانوں کو زندگی دی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ نیک عمل کون کرتا ہے یہ دیکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی دی۔ ہمیں زندگی اس لیے نہیں دی کہ ہم دنیا کے اندر ایسا سمجھ کر کے رہیں کہ ہم کو مرنا نہیں ہے، بس دنیا کمانے جمانے کے لیے اللہ نے زندگی نہیں دی، بلکہ نیک اخلاق کے ساتھ نیک عمل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی دی۔ اس کے بعد جہنمیوں کا جہنم کے واچمین سے مکالمہ اللہ نے ذکر فرمایا اذا القوا فیہا، جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، بہت ڈراؤنی آواز جہنم کی وہ سنیں گے، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ جہنم پھٹ جائے، اتنا آواز اس کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا کلما القی فیہا فوج، جب کبھی کسی جماعت کو جہنمیوں کو لا کر کے ڈالا جاتا رہے گا، سألہم خزنتہا، جہنم کا داروغہ جہنم کا واچمین ان سے پوچھے گا، آنے والوں کو پوچھے گا الم یاتکم نذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا؟ یہ سب کام غلط کام کرنے پر جہنم میں جا رہے ہو، یہ غلط کام ہے بول کر کے بولنے والا نہیں آیا؟ الم یاتکم نذیر، بولیں گے قالوا بلا، کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ڈرانے والا آیا تھا، فکذبنا، ہم نے اس کو جھٹلا دیا، وقلنا، ہم نے کہہ دیا ما نزل اللہ من شیء، کوئی چیز اللہ نے نہیں اتاری، جاؤ، ہم نے دائی کی بات کا انکار کیا، اس کی وجہ سے آج جہنم میں چلے گئے۔ جاتے جاتے افسوس کرتے ہوئے کہیں گے وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، کاش ہم سنتے سمجھتے تو جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ میرے بھائیو، یہ داروغہ جہنم سے جہنمی گفتگو کر رہے ہیں، اللہ کتنا رحیم ہے اور کتنا مہربان ہے۔ جہنمیوں کا جو مکالمہ ہے وہ بھی قرآن میں ذکر کیا کہ لوگوں اس طرح مکالمہ ہوگا جہنمیوں کا، قرآن حدیث سے دور رہنے والوں کا، اس میں اپنے آپ کو انٹر مت کرو، قرآن حدیث پر عمل کرو تاکہ تم ان چیزوں سے دور رہ سکو۔ یہ بات اللہ نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد اللہ نے کہا سب سے پہلے رب العالمین نے قلم کو پیدا کیا، پھر کہا کہ تو لکھتا جا، تو قلم نے کیا کیا، ہر چیز کی تقدیر قلم نے لکھ دی۔ تو سب سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ قلم کو پیدا کیا۔ تو سورہ قلم کے اندر قلم کی قسم کھایا اللہ رب العالمین نے، قلم کی بڑی قدر کرنی چاہیے اور قلم چلانے والوں کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے باغ والوں کا واقعہ ذکر فرمایا۔ باغ والوں کے واقعے میں ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ خیر کو روکنے والا خیر سے محروم رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں آپ کو دی ہے، یہ نعمتیں دوسروں کے ساتھ بانٹتے رہیں۔ یہ نعمتوں کو اگر آپ رکھ کر کے رہیں گے، دوسروں کو نہیں بانٹیں گے، تو اللہ کی طرف سے سزا یہ ملتی ہے کہ آپ کو کوئی خیر نہیں ہوگا۔ ایک باغ تھا، باغ کا جو مالک تھا باغ کی 3 قسمیں کرتا تھا، ایک حصہ دوبارہ پیک ڈالنے کے لیے، دوسرا حصہ جو ہے اپنے گھر کے اندر کام کاج کے لیے، ضروریات کے لیے، تیسرا حصہ غریبوں میں تقسیم کرتا تھا۔ باپ کا انتقال ہو گیا، یہ بچے تھے بڑے چالاک اپنے آپ کو بولنے والے، کہنے لگے کہ ہمارا باپ بیوقوف تھا، اس لیے وہ ایک حصہ جو ہے غریبوں میں تقسیم کرتا تھا، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ دیکھو نیت بدل گئی، ہم ایسا نہیں کریں گے، سب ہمارا ہی ہے، 2 حصے کر لیں گے، 2 حصے کر لیں، ایک حصہ ہم سب کا اور ایک حصہ دوبارہ زمین میں بیج ڈالنے کا۔ جیسے ہی انہوں نے نیت بدلی، نہیں دینے کا ارادہ کر لیا، راتوں رات اللہ رب العالمین نے جبرائیل کو بھیج کر کے پورے کے پورے باغ کو نیست و نابود کر دیا، پورا باغ جل گیا۔ معلوم ہوا کسی بھائی کے تعلق سے، کسی بہن کے تعلق سے ہماری نیت خراب ہو جائے تو سب سے بڑا نقصان ہمارے مال پر پڑتا ہے، ہمارا مال برباد ہوتا ہے۔ اگر کسی بھائی بہن کے تعلق سے ہمارا دل خراب ہو جائے، اللہ رب العالمین سزا ذات کو بعد میں دیتا ہے، انسان کے مال کو پہلے دیتا ہے۔ دیکھو ان کا مال برباد ہو گیا، ان کو معلوم ہوا، جا کر دیکھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ اٹھے، راتوں رات گئے کاٹنے کے لیے، دیکھا کہ باغ دکھتا ہی نہیں ہے، اور یہ بنجلہ بچہ تھا اس میں جو خیر تھا، اچھا تھا، اس نے کہا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، باپ جو کرتے تھے وہ صحیح تھے، کتنی مرتبہ میں نے تم نے بولا؟ تو آخر میں یہ لوگ بدل گئے، اللہ سے معافی مانگ لیے، اللہ رب العالمین نے بعد میں ان کو بہت کچھ عطا فرمایا۔ تو یہ نصیحت ہے ہم لوگوں کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر خیر آپ کو دیا ہے، وہ خیر روکے نہ رکھے، وہ خیر کو بانٹتے رہیں، خیر کو بانٹنے والے کو خیر زیادہ ملتا ہے، خیر روک لے
تو اللہ رب العالمین خیر سے محروم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جہنم میں جہنمی جانے کے بعد وہ جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین سے جو باتیں بولیں گے ان باتوں کو بھی اللہ نے نقل فرمایا ہے۔ جہنم میں جانے کے بعد جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ کیا کریں گے؟ یود المجرم یومئذ من عذاب یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، وہ بولیں گے اللہ ہمیں تو جہنم سے بچا لے، یہ عذابات ہم سے سہے نہیں جاتے، اور صحیح میں سہے نہیں جاتے۔ اللہم اعیذنا من النار، اللہ جہنم کی آگ سے ہم سب کو بچائے، صحیح میں سہنے نہیں جاتے۔ اللہ رب العالمین سے بولیں گے اللہ یہ جہنم کا عذاب ہم سے سہا نہیں جاتا، میرے بھائی کو لے لے، میری بیوی کو لے لے، میرا وہ کنبہ قبیلہ جنہوں نے مجھے پناہ دی ان کو بھی لے لے، ومن فی الارض جميعا، سارے زمین والوں کو لے لے، مولا مجھے بچا لے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ بولیں گے کہ وصاحبتہ واخی وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ، پھر میں نجات پا جاؤں، اللہ مجھے دور کر دے عذاب سے، کلا ہرگز نہیں۔ یہ کتنے لوگوں کو تم فدیے میں دے رہے ہو، کتنے لوگوں کو تم فدیے میں دے رہے ہو؟ بھائی کو دے رہے ہو، دنیا میں محبت کرنے والی بیوی کو دے رہے ہو، اور خاندان کو دے رہے ہو، کنبہ قبیلے کو دے رہے ہو۔ ہم نے تم سے یہ سب نہیں پوچھا دنیا میں، بس تم سے یہ پوچھا کہ ایک میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، بس تم سے ہم نے یہی چاہا، کچھ نہیں چاہا، کہ توحید پر قائم رہو، کاربند رہو، شرک سے دور رہو، یہی بات ہم نے تم سے کہی۔ وہ چھوٹی بات تم سے نہ ہو سکی، اب یہاں آ کر کے پورے زمین والوں کو دے کر کے عذاب سے بچنے کی بات کر رہے ہو۔ دیکھو اللہ رب العالمین کتنا مہربان ہے، ہم زندہ ہیں، اللہ کی توحید پر قائم رہیں، غلط کام نہ کریں، تعویذ نہ پہنیں، اس طرح دوسرے شرکیہ کام نہ کریں، بدعات کے کام نہ کریں۔ اگر اس طرح کے کام کرتے کرتے انتقال ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کڑا پہنا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بخار آئی تھی تو اس لیے میں نے ڈال لیا، کڑا اس لیے ڈال لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرے بخار کو، تیری بیماری کو یہ اور زیادہ کرنے والا ہے، اور زیادہ کرے گا۔ وَلَوْ مُتَّ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا، اگر اسی حالت میں تیری موت آ جائے کبھی کامیاب نہیں ہوگا، تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں پیروں کو تعویذ باندھ لیتے ہیں، یہاں پہ اول باندھ لیتے ہیں، یہاں پہ کڑے باندھ لیتے ہیں، کمر پہ باندھ لیتے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں باندھ لیتے ہیں، یہ شرک ہے۔ انسان دنیا کے اندر بھی خوف زدہ رہتا ہے، آخرت میں تو اس کے لیے اللہ کے پاس کوئی اجر نہیں ہے، کوئی اجر نہیں ہے۔ ہم کو چھونے کے لیے بھی اللہ کا آرڈر چاہیے، کوئی مصیبت اور کوئی بلا ہم کو چھونے کے لیے بھی اللہ کا آرڈر چاہیے۔ جب تک مالک کی اجازت نہیں ہوگی ہم کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ عقیدہ مضبوط ہمیں کرنا چاہیے کہ کوئی بھی چیز وہ مخلوق ہے، خالق ہمارا پروردگار ہمارا یہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ رب العالمین آپ کو کوئی نقصان دینا چاہے تو اس نقصان سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، اور اگر کوئی بھلائی دینا چاہے تو اس بھلائی کو آپ سے چھیننے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ کوئی منع کرنے والا نہیں ہے اس کو جس کو تو دینا چاہے، اللہ کوئی روکنے والا نہیں ہے اس کو جس کو تو، یعنی اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے جس کو تو روک دینا چاہے۔ یہ عقیدہ ہمارا مضبوط ہو، جو بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، دنیا کے اندر کوئی چیز ہم کو نفع نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتی۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد کہا ہر مشکل کام کرنے کی عادت اگر پڑنا تو کیا کرنا، ہر مشکل کام کر سکنا۔ ہم لوگ آج بچوں کو اتنا ناز و نخرے سے پالتے لوگ، اللہ تعالیٰ تو سب کو بچے دیا، ایسا سمجھتے کہ یہ بچے صرف ہمارے ہی ہیں، کسی کو دنیا میں بچے نہیں ہیں، اتنا ناز و نخرے سے پالتے۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد یہ بچہ نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، آپ کوئی محنت کرنے کی عادی بنائی ہی نہیں، اس کو محنت کرنا کیا ہے معلوم ہی نہیں اس کو۔ آپ کے بعد اب یہ در در ٹھوکریں کھاتا پھرے گا، پریشان ہوتا پھرے گا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہر مشکل کام کرنے کی عادت اگر پڑھنا ہو تو کیا کرنا، رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھو، یہ آپ کو دنیا کے اندر ہر مشکل کام کرنا آسان کر دیتا ہے۔ فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا ومقیلہ، بے شک رات کا اٹھنا یہ نفس کو دبانے میں بڑا مؤثر ہے، نفس کو دبانے میں بڑا مؤثر ہے۔ آپ رات میں اٹھ جائیں، زندگی میں صبح میں ہر مشکل کام آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ بڑا مشکل کام تھا، آپ نے اس کو کر لیا۔ اور ایک بات بھی اللہ نے یہ بات بتلائی، رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھنا یہ صرف اسی بندے کی
حصے میں آتا ہے جو بندہ اللہ کو خوب چاہتا ہے. اللہ کو جو نہیں چاہتا وہ رات میں اٹھ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا. ماں دیکھیں آپ، ماں چھوٹا بچہ ہے بازو میں ڈال لے کر کے سو گئی ہے، رات میں گہری نیند 12 بجے تک ماں کو نیند نہیں لگی ہے. 12 بجے ایسے ہی نیند لگی ہے، ایک بج چکا ہے، 1 ہی گھنٹہ نیند پوری نہیں ہوئی. اتنے میں دیکھا کہ بچہ رو رہا ہے، پیشاب کر لیا، بستر کو بھگا دیا، رو رہا ہے بچہ. 2 مرتبہ رو کے تیسری مرتبہ فوراً بیدار ہو جاتی ہے. 1 ہی گھنٹہ نیند لگی ہے، پھر بھی بیدار ہو جاتی ہے، اٹھتی ہے. ناگواری ہے، سب کو ناگواری. 12 بجے تک آپ جاگیں پھر 1 گھنٹہ سو کے اٹھے، کتنی تکلیف رہتی. لیکن اٹھتی ہے ماں اور وہ کپڑا نکالتی ہے اور دوسرا سوکھا کپڑا ڈالتی ہے، پھر بچے کو سلاتی ہے. کبھی کبھار کپڑا نظر نہ آئے، خود گیلے پہ سو کے سوکھی جگہ پہ اس کو سلاتی ہے. کیونکہ ماں کی محبت میں ماں کی دل میں بچے کی محبت زیادہ ہے، تو محبت ہی اس کو اٹھاتی ہے. ماں کو یہ کام کرنے پر آمادہ محبت ہی کرتی ہے. ایسا اللہ کو جو خوب چاہتا ہے وہی اٹھے گا راتوں میں اور وہی اٹھ کر کے عبادت کر سکے گا. اللہ کو جو چاہتا نہیں ہے، اٹھنے کی توفیق نہیں ملتی اس کو، وہ نہیں اٹھے گا. یہ بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی. اس کے بعد کہا تبلیغ کرنے والے لوگوں کی خوبیاں کیا ہونی چاہیے، جو اللہ کے دین کو پھیلاتے ہیں، ان کے اندر کیا خوبیاں ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا ان کا ظاہر اور باطن پاک ہونا چاہیے. صرف ظاہر پاک ہے، باطن پورا گندا ہے، دنیا کی محبت لیے ہوا ہے، تو یہ ان کی تبلیغ، ان کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں اثر انداز نہیں ہوں گی. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ظاہر اور باطن، اندر کا باہر کا، دو پاک رہنا. آدمی دوسروں کے لیے کتنی خیرخواہی چاہتا ہے، وہ خیرخواہی سب سے پہلے اپنی خیرخواہی وہ چاہے. اللہ نے کہا خو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، بعد میں دوسروں کو. اب یہ دوسروں کو بچانے کی اتنی فکر کر رہا ہے لیکن خود کو ان ساری چیزوں میں اپناتا ہی نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. مبلغ کی یہ پہچان نہیں ہے. مبلغ دعوت کے کام میں وہی آدمی دعوت کا کام کر سکتا ہے جس کا ظاہر اور باطن پاک ہو، دنیاوی فائدے کے لیے کسی کو احسان نہ کرے، رب کی خاطر صبر کرتا رہے. ہمارے نبی کو تعلیم دی اللہ نے، یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھ کے سونے والو اٹھو، قم فانذر، اٹھو لوگوں کو ڈراؤ، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، وثیابک فطہر، اپنے کپڑے پاک رکھو. علماء اکرام نے اس کی تفسیر میں لکھا وثیابک فطہر، اپنے کپڑے کو پاک رکھو کا مطلب یہ کہ ظاہر بھی پاک ہو تمہارا اور تمہارا دل بھی پاک ہے، باطن بھی پاک رکھو. وثیابک فطہر ولا تمنن تستکثر، کہ دنیا چاہنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے کسی پر احسان مت کرو. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، آخر میں کہا اپنے رب کے لیے تم صبر کرو. صبر دوسروں وجہ سے نہیں، کوئی آپ کو غلط بول رہا ہے، کوئی آپ کو جل رہا ہے آپ سے، کوئی آپ کے خلاف کچھ بھی بول رہا ہے، اللہ کے لیے صبر کرو. معلوم نہیں ہے اس لیے پریشان ہو رہا ہے. رسول اللہ ایسے ہی صبر کرتے تھے. یہ مبلغ کی پہچان بتائی گئی. اس کے بعد کہا رب کے راستے پر چلنے کی توفیق رب سے ہی ملتی ہے. اللہ دیتا ہے تو رب کے راستے پہ ہم چل سکتے ہیں. اگر ہم راستے پہ چلتے نہیں ہیں تو سمجھ لیں اللہ رب العالمین نے توفیق دیا نہیں ہے. اس کے بعد کہا قیامت کا دن انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے، اس کے پیچھے چھوڑے ہوئے سب اعمال کی خبر اللہ دے گا. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، قیامت کے روز انسان کو جو اس نے آگے بھیجا یعنی محنت کیا، جو پیچھے چھوڑا یعنی اس کے بات کو سن کر کے لوگ کام کرنے لگے. ابھی یہ بات جو بولا ہے، خراب بات بولا ہے، تو یہ خراب پن پیچھے چھوڑ کے گیا ہے. اگر اچھی بات کر کے گیا، اچھی چیز قائم کر کے گیا، تو اچھائی پہ جتنے بھی لوگ عمل کر رہے ہیں یہ اس کے پیچھے چھوڑا ہوا ہے، سب آئیں گے. اللہ تعالیٰ قیامت کرو سب اس کو سامنے رکھے گا. آخر میں جنتیوں اور جہنمیوں کی مکالمہ، اللہ نے ان دونوں کا مکالمہ ذکر فرمایا. جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ پردہ ہٹائے گا ان کو، تو جہنمیوں کو یہ دیکھیں گے اور یہ کہیں گے جہنمیوں سے الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین، مجرموں کو پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، دنیا میں ہمارے ساتھ رہتے تھے، تم ہمارے گھر کے بازو تھے، لیکن تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ وہ بولیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ولم نک نطعم المسکین، بھوکوں کو، یتیموں کو، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، جو کھانا کھلاتا تھا اس کو بھی آڑا مار کر کے روکتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم گپ شپ مارنے والوں کے ساتھ گپ شپ مارتے تھے، بیکار کی باتوں میں وقت پورا ضائع کرتے تھے. وقت کتنا قیمتی چیز ہے، بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں اس وقت میں، لیکن یہ وقت کو بیکار کاموں میں انسان ضائع کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین
جہنمیوں کے منہ سے جو باتیں نکلتی ہیں، یہ باتیں دیکھیے کتنی اہم ہوتی ہیں. یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ جہنم میں آئے. کیا ہے؟ کہ وہ لوگ نمازی نہیں تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور گپ شپ مارتے تھے بیٹھ کر کے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. آخرت کا انکار کرتے تھے. حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ. اب ہم کو یقین آ چکا ہے، ہم دیکھ چکے ہیں اب یہ جہنم، اور جہنم میں اب عذابات ہم بھگت رہے ہیں. میرے بھائیوں، یہ مختصر طور پر 2 باروں کا خلاصہ تھا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھ کر اس کے احکامات پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا فانی میں ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو بالخیر ہو. اور اگر یہ رات لیلۃ القدر ہے، اللہ رب العالمین اس کی ساری بھلائیاں ہمیں نصیب فرمائے، اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی مغفرت فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. اور مسلمانان عالم دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی پریشان حال ہیں، اللہ رب العالمین ان سب کو خوشحال زندگی اور امن و سکون نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب